تماشا نہ دیکھو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. دو گروہ اگر لڑ پڑے ان کے درمیان صلح کرا دو. لیکن اگر تمہاری صلح کو کوئی نہیں مان رہا ہے تو گھر نہ بیٹھ جاؤ. کیا یہ رویہ ہے ہمارا؟ اگر یہ رویہ ہوتا تو مسلمانوں کے درمیان اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. کہا کہ اگر کوئی شخص انصاف کے خلاف کھڑا ہو جائے تو ان باغیوں سے جنگ کرو اور مجبور کرو کہ اللہ کا فیصلہ مانے. ہو اگر اس کے لیے وہ تیار ہو جائے تو پھر ان سے انتقام لینے کی کیفیت تمہارے اندر نہ ہو. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہوں تب انتقام کی کیفیت نہ ہو کہ تم نے اتنی دیر تک ہماری بات نہیں مانی, مہینوں تمہارے پیچھے پڑے رہے, ہمارا وقت ضائع کیا. یہ کہیں کہ اس کا حق نہ مارو, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. وَأَقْسِطُوا, دونوں کو ان میں سے جسے جو حق ملنا چاہیے وہ دو. ان اللہ یحب المقسطین. پھر کہا انما المؤمنون اخوہ, سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, ان کے درمیان انصاف کرو, صلح کراؤ. میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ جو راستہ دکھایا گیا تھا کس نے دکھایا تھا؟ اللہ نے دکھایا, اللہ کے رسول نے دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس میں اتنی ہے کہ اگر وہ بیان کی جائے تو ایک تقریر اسی کی ہو جائے. تو یہ جو اللہ نے حکم دیا اور اتنے صاف الفاظ میں حکم دیا, اسے ہم فراموش کیے ہوئے ہیں. اور جب تک آپ اس کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں آپ دنیا میں اللہ کی مرضی کے پورا کرنے والے نہیں ہوں گے. آپ میں سے بہت سے عابد و زاہد ہو سکتے ہیں, عبادت گزار ہو سکتے ہیں, اچھے اخلاق والے ہو سکتے ہیں, لیکن عدل و انصاف کے قائم کرنے والے نہیں ہو سکتے جس کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوئی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عدل و قسط قائم کرنے والی امت بنائے اور ہمارے اندر وہی جذبہ پیدا فرمائے جو جذبہ قرآن شریف ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اور جس کی تعلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين والحمد لله رب العالمين. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. سورہ شورى مکے میں نازل ہوئی تھی. کہا گیا ان کو بتا دو اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ تمہارے درمیان جو ظلم ہو رہا ہے, ناانصافیاں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو, ایک دوسرے کے حقوق مار رہے ہو, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کی بات کروں اور بتاؤں کہ انصاف کیا ہے. میں کسی ظلم کا ساتھ دینے والا نہیں ہوں, بلکہ مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ انصاف کرو. دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب کو کہا, سب سے یہی کہا گیا کہ انصاف قائم کرو دنیا میں. اور اگر کسی کے پاس اختیار ہے, اقتدار ہے, یہ اقتدار چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. گھر میں آدمی کو اختیار ہوتا ہے, صاحب حیثیت آدمی ہو, بااثر ہو تو محلے پہ اختیار ہوتا ہے. سرکاری آفیسر ہے تو اس کا ایک خاص دائرہ ہوتا ہے, اس میں اختیار ہوتا ہے. اور حکومت ہو تو اس کا اختیار زیادہ وسیع ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی تھی. حکم ہوا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے, اقتدار دیا ہے. فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی, لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اقتدار میں آنے کے بعد آدمی کا انصاف پر قائم رہنا بہت مشکل کام ہے. کہا گیا کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے.
اور خواہش کے پیچھے نہ چلیے۔ دیکھیے دو باتیں کہی ہیں، ایک تو یہ کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اور اگر انصاف کے مطابق فیصلہ آپ نہیں کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی خواہش کے پیچھے چلیں گے۔ ظاہر ہے کہ آدمی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے، بیوی بچوں کی خواہش کے پیچھے، تو انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو کہا گیا انصاف کے مطابق فیصلہ کیجیے اور خواہش کے پیچھے نہ چلیے۔ اور اگر آپ خواہش کے پیچھے چلیں گے تو آپ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے پیغمبروں کو اس کی ہدایت دی گئی کہ وہ دنیا میں انصاف قائم کریں۔ اللہ کے جو پیغمبر آتے ہیں ظاہر ہے کوئی دنیا کے محسن ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کو جو ایمان لے آتی ہے اسے اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس کے اخلاق کو اوپر اٹھاتے ہیں، اس کی سیرت اور کردار کو بناتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں، خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں، احکام کے پابند بناتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت ڈالتے ہیں، عادت ڈلواتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے تو اللہ کے پیغمبروں نے یہ کیا، دنیا کے لیے کیا کیا؟ قرآن اس کا یہ جواب دیتا ہے، دنیا میں وعد القسط قائم کرتے ہیں، چاہے کوئی ان کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ کوئی ان کو مان رہا ہے، بلکہ دنیا میں وہ ہر حال میں انصاف کے علمبردار ہو کے آتے ہیں۔ یہی بات اس آیت میں کہی گئی ہے جس کی یہاں صبح سے کئی مرتبہ تلاوت ہو چکی، سورہ حدید کی آیت، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اللہ کے رسولوں کو بھیجا، یوں ہی آ کے انہوں نے دعوے نہیں کیے، بلکہ جو بات کہتے تھے دلیل کے ساتھ کہتے تھے۔ وانزلنا معہم الکتاب، ہم نے ان پر کتابیں نازل کی اور میزان عطا کی، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، وہ قانون ان کو دیا جس سے انصاف قائم ہو سکے دنیا میں۔ ترازو کا کیا کام ہے؟ وہ صحیح صحیح بتا دیتی ہے کہ کون سی چیز کدھر جھکی ہوئی ہے اور جھکی ہوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میزان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انصاف کے مطابق قانون نافذ ہو۔ کہا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر عدل کا قانون نافذ ہوگا، لیقوم الناس بالقسط، سارے انسان انصاف پر قائم ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ انصاف قائم کر دیں گے، جب قانون عدل و انصاف کا ہوگا تو خود بخود انصاف قائم ہو جائے گا۔ کسی کے پاس اقتدار ہو، اختیار ہو اور وہ عدل و انصاف قائم کرنا چاہے، ممکن نہیں ہے کہ سوسائٹی میں انصاف قائم نہ ہو۔ اس لیے کہا لیقوم الناس بالقسط، یہ حکم پیغمبروں کو اس لیے دیا گیا، یہ ہدایت اس لیے دی گئی اور انصاف کا قانون اس لیے دیا گیا تاکہ انسان، سارے انسان، مسلمان بھی، کافر بھی، امیر بھی، مرد بھی، عورت بھی، کمزور بھی، توانا بھی، سب انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں دشمن کا دفاع کرنے کی، دشمن کا مقابلہ کرنے کی بڑی طاقت ہے، دشمن اس سے ڈرتا ہے، اس کے بڑے فائدے بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ طاقت دے کے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی اور اس کے رسول کی حمایت کرتا ہے۔ اس میں دو باتیں کہی گئی، ایک تو یہ کہ یہ یاد رکھو، انصاف کو قائم کرنے کے لیے
طاقت کا استعمال بھی ہوگا. ظلم کو مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال جائز ہے اور ضروری ہے. ظلم ہے، اسے مٹنا چاہیے. عربی میں ظلم تاریکی کو کہتے ہیں. کون تاریکی کو برداشت کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے ظلم ظلمات. ظلم جو ہے تاریکی نہیں، تاریکیاں ہیں. ایک بگاڑ نہیں ہے، 1000 بگاڑوں کا مجموعہ ہے. تو کہا اللہ نے لوہا بھی اتارا ہے. یہ اس لیے اتارا ہے کہ عدل قائم ہو، طاقت کے ذریعے عدل قائم ہو. جہاں طاقت کی ضرورت ہے وہاں طاقت استعمال کی جائے انصاف کو قائم کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد کہا اس کے لیے پوری سوسائٹی کو ساتھ دینا ہوگا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کون اس کا ساتھ دے رہا ہے اور کون نہیں دے رہا ہے. یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں انصاف قائم ہو، اور وہ اس کے لیے طاقت بھی استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. اب تمہارا امتحان ہے انصاف کے قیام کے لیے تم ساتھ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو. قرآن نے کہا انصاف کا قیام مقصود ہے، اس میں دوست دشمن کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. ابھی میں نے سورہ مائدہ کی آیت کی تلاوت کی تھی، پھر ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ. یہ ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، اللہ کے دین کے لیے، اس کی نصرت اور حمایت کے لیے، اس کی تائید کے لیے، اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اس کی رضا اور خوشی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قوام کا مطلب یہ ہے صرف ایک دن کھڑے ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کھڑے ہو جائے، اپنی پوری طاقت صرف کر دو. اور کونوا قوامین کا مطلب یہ ہے اسی حالت میں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. میں جس بات پر زور دے رہا ہوں وہ شاید زیادہ واضح نہیں ہو سکی ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ پوری زندگی اس میں لگاؤ، اس عالم میں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. کونوا قوامین بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی اس کے لیے وقف ہو جائے. گھنٹہ 2 گھنٹہ، ایک دن 2 دن، مہینہ 2 مہینہ نہیں، پوری زندگی لگنی چاہیے، تب تم قوام بنو گے. اور اللہ کے لیے عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. یہ نہیں کہتا ہے قرآن کہ اللہ کے لیے گواہی دو، وہ بھی کہا ہے. یہاں یہ کہہ رہا ہے تمہاری حیثیت ہمیشہ کے لیے گواہی دینے والے کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دو. پھر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. دیکھو انصاف کا معاملہ ہو تو دوست دشمن میں فرق نہ کرو. ہے دنیا میں کوئی دستور ایسا؟ ہے کوئی قانون؟ ہے کوئی ہدایت نامہ ایسا جس میں یہ ہدایت اللہ کی طرف سے دی گئی ہو؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ اکسائے. یجرمنکم کا مطلب ہے اکسانا، مختلف اسباب کے تحت. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ اکسائے کہ تم انصاف نہ کرو. یعدلوا، پھر زور دے کے کہا انصاف کرو، دوست ہو یا دشمن. اللہ کا دین اس لیے آیا ہے دنیا میں، دنیا کو جو چیز اللہ کا دین دیتا ہے وہ ہے عدل و قسط. پوری دنیا کے لیے، دوست ہو یا دشمن. کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے، اکسائے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ. پھر زور دے کے کہا یعدلوا، انصاف سے کام لو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. انصاف کی روش ہی تقویٰ سے قریب تر روش ہے. تم تو تقویٰ کے دعوے دار ہو،
خدا ترسی کے دعوے دار ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس کے قریب کا رویہ یہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ انصاف کرتے ہیں، دوست کے ساتھ بھی دشمن کے ساتھ بھی. یہی بات دوسری جگہ اس طرح فرمائی گئی، سورہ نساء کی آیت جس کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے، یہاں لکھا گیا ہے بینر پر، اس میں کہا گیا کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ انصاف کی عزت تمہارے اوپر پڑتی ہے یا نہیں. یہ نہ دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر پڑے، تمہارے بیوی بچوں پر پڑے، تمہارے رشتہ داروں پر پڑے، تمہارے عزیزوں پر پڑے، لیکن کسی حال میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑو. تو فرمایا تمہیں انصاف کا اثر ہو سکتا ہے نقصان تمہیں پہنچے، تمہارے ماں باپ کو پہنچے، اس کی پرواہ نہ کرو. اس کے بعد کہا کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے آدمی کو، ارے بھائی ذرا ہٹ کے معاملہ کرنے تو کیا ہے، آدمی غریب ہے، کچھ بھلا ہو جائے گا اس کا. کہا نہیں، تم جتنے رحیم ہو اس سے زیادہ رحیم اللہ ہے اس کا. تم نہ دامن چھوڑو انصاف کا. ارے وہ فقیر ہے تو کیا اس کے لیے ظلم کا راستہ اختیار کرو گے تم اس کی حمایت میں؟ نہیں، انصاف کا راستہ اختیار کرو. یہی وہ چیز ہے جس کے لیے یہ امت وجود میں آئی ہے. اللہ کے رسول کو اس کا حکم دیا گیا، پیغمبروں کو اس کا حکم دیا گیا، اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے طاقت کا حاصل کرنا بھی جائز ہے اور حاصل کرنی چاہیے. ظلم کا مٹانا فرض ہے. اللہ کے پیغمبر اسی کے لیے آتے تھے، اور اس امت سے کہا گیا یہ پوری امت اس کام کے لیے کھڑی ہو جائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ امت اس کے لیے کھڑی ہو جائے تو دنیا میں ظلم باقی نہیں رہ سکتا. ابھی صبح بات آئی تھی کہ یہ امت 150 کروڑ ہے دنیا کے اندر. اگر یہ پوری امت انصاف کے علمبردار ہو کے کھڑی ہو جائے تو دنیا میں ظلم باقی نہیں رہ سکتا، اور ہر جگہ انصافی کا چرچا ہوگا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا. لیکن ضرورت اس کی ہے کہ یہ جذبہ نہ صرف میرے اندر ہو اور نہ صرف آپ کے اندر ہو. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پوری امت کو اس کے لیے تیار کریں. آؤ دنیا سے ظلم کو ختم کریں. اب کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، اب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اب ظلم کو مٹایا جائے گا اور ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، اور کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو. ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو مظلوم ہے اس کا مقابلہ کیا جائے، اسے انصاف فراہم کیا جائے. اللہ تعالیٰ جہاں یہ حکم دیتا ہے، خود مسلمانوں کے بارے میں اس نے کہا کہ مسلمانوں کے درمیان اگر اختلاف پیدا ہو جائے، ذرا سوچئے کیا یہ رویہ ہمارا ہے؟ کہاں اگر مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو تم اس گروہ کا ساتھ دو جو انصاف پر قائم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. دو مسلمان گروہ اگر لڑ پڑے آپس میں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، تماشا نہ دیکھو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. دو گروہ اگر لڑ پڑے ان کے درمیان صلح کرا دو، لیکن اگر تمہاری صلح کو کوئی نہیں مان رہا ہے تو گھر نہ بیٹھ جاؤ. کیا یہ رویہ ہے ہمارا؟ اگر یہ رویہ ہوتا تو مسلمانوں کے درمیان اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے. کہا کہ اگر کوئی شخص انصاف کے خلاف کھڑا ہو جائے تو ان باغیوں سے جنگ کرو اور مجبور کرو کہ اللہ کا فیصلہ مانے. وہ اگر اس کے لیے وہ تیار ہو جائے تو پھر ان سے انتقام لینے کی کیفیت تمہارے اندر نہ ہو.
فَإِنْ فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہوں تب انتقام کی کیفیت نہ ہو کہ تم نے اتنی دیر تک ہماری بات نہیں مانی، مہینوں تمہارے پیچھے پڑے رہے، ہمارا وقت ضائع کیا، یہ کہیں کہ اس کا حق نہ مانو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، وَأَقْسِطُوا، دونوں کو ان میں سے جسے جو حق ملنا چاہیے وہ دو، ان اللہ یحب المقسطین۔ پھر کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان انصاف کرو، صلح کراؤ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو راستہ دکھایا گیا تھا، کس نے دکھایا تھا؟ اللہ نے دکھایا، اللہ کے رسول نے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس میں اتنی ہے کہ اگر وہ بیان کی جائے تو ایک تقریر اسی کی ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ نے حکم دیا اور اتنے صاف الفاظ میں حکم دیا، اسے ہم فراموش کیے ہوئے ہیں، اور جب تک آپ اس کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں، آپ دنیا میں اللہ کی مرضی کے پورا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آپ میں سے بہت سے عابد و زاہد ہو سکتے ہیں، عبادت گزار ہو سکتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہو سکتے ہیں، لیکن عدل و انصاف کے قائم کرنے والے نہیں ہو سکتے جس کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوئی تھی۔ اللہ دعا ہے کہ ہمیں عدل و قسط قائم کرنے والی امت بنائے اور ہمارے اندر وہی جذبہ پیدا فرمائے جو جذبہ قرآن شریف ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اور جس کی تعلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين والحمد لله۔